الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے، بے شمار درود شریف اس ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے اس کائنات میں رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم ناظرین ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ جان اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. جان کی سلامتی کے لیے تھوڑا کھاؤ، تھوڑا بولو اور تھوڑا سو لو، اور ایمان کی سلامتی کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھو. ایمان کی بقا کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھو. ایمان کی بقا کے لیے نماز کی پابندی کرو. ایمان کی بقا کے لیے حضور پر نور علیہ السلام کی تعلیمات پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. عظمت اسلام کے عنوان سے مجھے آپ تمام کی خدمات میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شکریہ. علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، اہل علم فرماتے ہیں بظاہر انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں: حواس خمسہ، عقل، سچی خبر. ان میں سے ہر ایک ذریعہ علم کی تفصیل پیش خدمت ہے. حواس خمسہ سے مراد دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا ہے. ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک کی ایک حد ہے اور وہ اس حد سے آگے علم فراہم نہیں کر سکتا. حواس بعض اوقات غلطی بھی کھا جاتے ہیں. مثلا بادل دوڑ رہے ہوں تو چاند دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے. آسمان پر تارے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کسی بھی چیز کا سایہ ساکن دکھائی دیتا ہے حالانکہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگلے پہر مغرب کو اور پچھلے پہر مشرق کو چلا جاتا ہے. بعض اوقات گونج کی وجہ سے سماعت بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے کہ ادھر کی آواز ادھر سے سنائی دیتی ہے. بعض لوگوں کو خواہ خوشبو اور خواہ بدبو بھی محسوس ہوتی ہے. یہ سب باتیں حواس کی کمزوری، ان کے ناقص اور غیر حتمی ہونے کا ثبوت ہیں، اور حواس پر علم کا مکمل دار و مدار میرے دوستو نہیں رکھا جا سکتا. عقل، حواس خمسہ جب جواب دے جائیں تو عقل کی باری آتی ہے، اور عقل حواس پر حاکم ہے. حواس کی مذکورہ بالا تمام کمزوریاں عقل کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں. عقل کئی طریقوں سے علم فراہم کرتی ہے. ایک طریقہ بدیہی ہے، اس سے مراد واضح علم ہے جو کسی دلیل کا محتاج ہو، کسی دلیل کا محتاج نہ ہو. جیسے یہ بات بالکل واضح اور بدیہی ہے کہ ہر چیز اپنے ٹکڑے سے بڑی ہوتی ہے. مثلا انگلی ہمیشہ چھوٹی ہوگی اور بازو ہمیشہ بڑا ہوگا، یا یہ کہ 10 ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں 5 سے. دوسرا طریقہ استدلالی ہے. استدلالی علم سے مراد یہ ہے ہر ایک چیز کو دیکھ کر دوسری کا تعین ہو جائے. جیسے قدموں کے نشان سے انسان کے گزرنے کا علم ہوتا ہے، قدم نشان چھوڑتا ہے. یا گوبر دیکھ کر جانور کا علم حاصل ہو جاتا ہے. دھواں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے. ایسا ہے نا. تیسرا طریقہ وجدان بدنی ہے، مثلا بھوک اور پیاس کا احساس. چوتھا طریقہ وجدان روحانی ہے، مثلا ندامت اور کسی ہونے والے حادثے کا کھٹک جانا، جیسے چھٹی حس کا کام کرنا ہے. پانچواں طریقہ حدث ہے. حدث کا معنی دانائی اور زیرک پن ہے، جس کے ذریعے صحیح نتیجے تک پہنچا جائے. مثلا چاند کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جائے میرے دوستو، وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس لیے چاند گھٹتا یا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ثابت ہوا
کہ چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ چھٹا طریقہ تجربہ ہے، مثلا زہر سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ سخمونیہ دستاور ہے، طبی اور سائنسی تجربات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ساتواں طریقہ فکر و نظر ہے، جس میں مقدمات اور مبادیات کے ذریعے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ کچھ گفتگو ثقیل ہے، لیکن آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو اس میں سے بہت سارے موتی چننے میں اور آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جہاں بہت سی دکانیں ہوں اسے بازار کہتے ہیں، اور انارکلی میں بہت سی دکانیں ہیں۔ ان دو مقدموں سے ثابت ہوا کہ انارکلی ایک بازار ہے۔ یہ طریقہ منطق میں استعمال ہوتا ہے، اور اسے شریعت میں استعمال کرتے وقت بہت مرتبہ غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ حواس خمسہ کی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ بعض اوقات عقل بھی غلطی کر جاتی ہے، مثلا بہت اونچی دیوار پر کھڑے ہوں تو چکر آ سکتا ہے، انسان نیچے گر سکتا ہے، حالانکہ دونوں قدموں کے نیچے دیوار موجود ہے اور گرنے کا کوئی معقول سبب نہیں۔ بعض اوقات انسان جلدی میں اور بعض اوقات تیزی میں، غصے میں غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں عقل کی کمزوری اور اس کے ناقص اور غیر حتمی ہونے کا ثبوت ہیں، اور عقل پر بھی علم کا مکمل دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا، بس یہ اپنی حد میں قابل استعمال ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تیسرا جو ذریعہ وہ ہے خبر صادق۔ جب عقل جواب دے جاتی ہے تو خبر صادق کی ضرورت پڑتی ہے۔ خبر صادق بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خبر متواتر اور دوسری خبر رسول ہے۔ خبر متواتر سے مراد ایسی طبق در طبق خبر ہے جو اتنے زیادہ لوگوں کی زبان پر ہو، جن کا جھوٹ پر متفق ہونا مقصود نہ ہو اور عادتاً ممکن نہ ہو، جیسے ماضی کے زمانے میں بادشاہوں کا وجود، یا موجودہ زمانے میں دور دراز کے ممالک جنہیں ہر کسی نے نہیں دیکھا مگر ان کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ خبر متواتر یہی بتا رہی ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ ایسی خبر کسی دلیل کی محتاج نہیں رہتی کوئی بھی، لیکن اب بھی کچھ سوال ایسے رہ جاتے ہیں جو بنیادی طور پر خبر متواتر سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ مثلا خواب کیا چیز ہے؟ خواب میں ناقابل یقین باتیں کیوں نظر آتی ہیں؟ بعض خواب سچے کیوں ہوتے ہیں؟ خواب میں آئندہ ہونے والے واقعات کیوں نظر آتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ میرے پیارے عزیز محمد زبیر نقشبندی اور ان کے برادری عزیز، نام بولو، پیارے عمیر موجود ہے، ان کی والدہ صاحبہ بھی موجود ہے، یہ بھی اور آپ بھی اپنے گھروں میں ذکر نبی کی اس خوبصورت محفل کو سجا کر مختصر درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ نور قرآن و حدیث اور نور علم سے روشنی عطا کر۔ یاران محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے نا، اگلے دن چڑھے ہوئے سورج کی طرح ہو بہو اسی طرح ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ اگر نیند میں اتنی عجیب چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو موت کے بعد کیا کچھ معلوم ہو سکے گا؟ ہمارے پیارے نبی، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یعنی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مر جاتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یعنی موت کے بعد انسان سے کہا جائے گا اس دن سے غفلت میں رہا تو ہم نے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ اٹھا دیا ہے، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے کنویں والوں کو جھانکا اور فرمایا، کیا تم نے حق پایا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ آپ سے عرض کیا گیا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن یہ جواب نہیں دیتے، یعنی مرنے والا سنتا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی قبور شریف اور مزارات پر جاتے ہیں، ایک عام مومن جو تقوی پرہیزگاری میں تمہاری نظر میں بہت معتبر نہیں تھا، آپ قبرستان جاتے، حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، یہی دعا ہے نا؟ ماشاءاللہ میری زبان پہ رہے، جاری درود پڑھو،
تحریک درود بے حساب پڑھو، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو، میری زباں پہ رہے جاری درود، سب پڑھو میری زباں پہ رہے جاری درود. یہ دعا بھی ہے اور اس کو ہم الحمدللہ اس کو اور عام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میرا وجود پڑھے گا درود انشاءاللہ. سلامت رہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. یعنی اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جان لو تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو. اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے نا جو مجھے پتا ہے، فرمایا تم زیادہ جو ہنستے ہو نا چھوڑ دو، زیادہ رویا کرو. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہم تو آنکھوں پر پٹی چڑھائے ہوئے دنیا داری کی حسن و تماشا کو دیکھ رہے ہیں اور مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کھیل اور کود اور تماشا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. فرمایا یہ کھیل اور کود ہے. اور پھر اس ساری دنیا کے پیچھے جو دنیا پڑ گئی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. فرمایا ساری دنیا قلیل ہے اور اس قلیل کے پیچھے انسان اپنی جان برباد کر دیتا ہے، انسان اپنا وقت تباہ کر دیتا ہے. اس دنیا کے پیچھے پڑو گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرو گے، رزق مقدر کیا ہے؟ رزق تم نہ بڑھا سکتے ہو نہ تم کم کر سکتے ہو. تمہارا رزق بھی کوئی کم نہیں کر سکتا. تمہاری صحت، زندگی، تندرستی، عزت، آبرو، وقار، دونوں جہان، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا کاروبار، تمہاری اس جہان میں زندگی کے سانس، موت، حیات، نیند، بیداری، چاند، سورج، چمک، دمک، فلک، سماک و سمک، دشت و دمن، سمندر، ہر شے اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے. تو جب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں تاکہ وہ گناہ بھی معاف کر دے، اپنی یاد کی توفیق بھی دے دے. اور اس سے دوستی کا بہترین، واحد، اعلیٰ، عمدہ، کامل طریقہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے، اس کے محبوب کی غلامی کی جائے، اس کے محبوب کی اطاعت کی جائے، اس کے محبوب پر درود پڑھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات کو حرز جاں بنا کر اس مختصر فانی زندگی میں بقا کا سودا کر لیا جائے. اللہ توفیق عطا کرے. حضرات، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جیتے جی مردے کی طرح ہو جانے پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ. حدیث میں ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور او کما قال علیہ السلام. یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم بے وطن ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو. عقل ان سوالات کے سامنے بھی لاجواب ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، انسان کی روح کیا چیز ہے، انسان مرتا کیوں ہے، انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. ان سب سوالوں کا جواب نہ حواس خمسہ کے پاس ہے، نہ عقل کے پاس ہے، اور نہ خبر متواتر کے پاس ہے. ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے خبر رسول کی ضرورت ہے. رسول وہ انسان ہوتا ہے جو حواس، عقل اور خواب پر عبور حاصل کرنے کے بعد موت کے بعد والے احوال اور غیبی باتوں سے واقف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اسے منتخب فرماتا ہے. یہیں سے وحی کی احتیاج ماننا پڑتی ہے، اور یہیں سے آسمانی مذہب اور غیب کی خبروں کی ضرورت سامنے آتی ہے. نبی کے لفظی معنی دو ہیں، خبر دینے والا، اور رسول کا معنی ہے پیغام لانے والا. شرعی طور پر ان سے مراد غیب کی خبر اور اللہ کا پیغام ہے. قرآن مجید میں ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. حضرات، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خلاصتاً آپ کی سماعتوں کے حوالے، آپ کی خدمات میں میرے ہم سفر، میرے نورانی ہم سفر، میرے پر نور سنگیان طریقت، مجھ سے افضل و اعلیٰ پیر بھائیوں، پیر بہنوں اور خواتینوں، حضرات، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کرم پر اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو، اپنی ذات پر، اپنے مزاج پر ان کی مہربانیوں کا راج غالب کر لو، تاکہ جب حشر میں اٹھیں تو نبی پاک کہہ دیں
اس کی جتنی ہمت تھی، اس کی جتنی بساط تھی، یہ مجھ پر درود بھیجتا رہا۔ اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے ذکر نہیں چھوڑا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے غیبت نہیں کی، اس نے چغلی نہیں کی، یہ ہر دم مجھے یاد کرتا رہا، اور ہم بھی آج اسے یاد کے بدلے میں اپنی شفاعت عطا کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ حضرات، بت پرستوں نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ حواس کا بھی صحیح استعمال کرتے تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا نہ مانتے، گویا یہ لوگ عقل کے دشمن نکلے۔ دوسری طرف ملحدین ہیں، صرف عقل کو ہی معیار بنایا اور علم کے سب سے اہم ذریعے یعنی سچی خبر اور وحی کا انکار کر دیا۔ گویا یہ لوگ عقل کے بندے نکلے، اور عقل بھی وہ جو خود ان کو ان کی اپنی ہے، ورنہ نہ صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نظریات خود عقل سلیم کے ہی منافی ہیں۔ ان دونوں انتہا پسند طبقوں کے برعکس آسمانی مذاہب کے نظریات و تعلیمات میں وسعت اور تحقیق کی انتہا ہے، اور ان کے پاس انسانی زندگی پر وارد ہونے والے ہر سوال کا موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ میرے دوستو، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کو جو چیز خیال میں گزرے اس کا جواب لینے کے لیے در مصطفیٰ چلے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات کا علم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنے شیخ کے در کرم پر آ جاؤ، وہ تمہیں سمجھائے کہ در مصطفیٰ پہ جا کر خدا کا انعام، خدا کا فیضان اور خدا کی مہربانیاں اور خدا کے جلوے اور خدا کے عرفان کا نور کیسے ملتا ہے۔ حضرات، آئیے اس فانی زندگی میں آخرت کی تیاری کا کوئی اہتمام کر لیتے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے؟ عقل کو آزماؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عقل کا دامن چھوڑ دیں، جی ہاں، عقل سے فیصلہ کریں، عقل ہی بتاتی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اپنی عقل پر تم تکیہ کر بیٹھو۔ ہاں، خود کو بے بس، خود کو بے اختیار اپنے رب کے محبوب کے در کرم پر جا کر ان سے عرض کرو، اسوہ حسنہ تلاش کرو، سنت تلاش کرو، ان کی ادائیں تلاش کرو، رسول پاک کے نقوش پا تلاش کرو، تاکہ منزل مدینہ منورہ مل جائے، اور منزل مدینہ منورہ جس کو مل گئی وہ منزل سے آشنا ہو گیا تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عاجزی کو قبول کرے، اور صدیقی ٹی وی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کروائیں، خود بھی ذکر و درود کی اس محفل سے نورانیت و روحانیت و برکات حاصل کریں، اور اپنے ملنے والوں کو بھی محروم نہ رکھیے گا۔ ماشاءاللہ پیارے ذیشان بھائی، اور 45,000 مرتبہ دروشی بھیجنے والی نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، اور جس نے جتنا پڑھا، جناب پیارے ہمایوں صاحب وہ درج کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، خود بھی اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اپنے ملنے والوں کو بھی بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بہترین حوالہ ذکر مصطفیٰ ہے، سب سے بہترین سنبھالا یاد مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ پیارے ڈاکٹر صاحب نے لاتعداد مرتبہ دروشی، سبحان اللہ، قبولیت، محبوبیت، رحمت، راحت، خطاؤں سے درگزر، نیکیوں کی کثرت اور بہترین رحمتوں سے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو وافرستہ عطا فرمائے۔ آج کچھ گفتگو طولانی شکل اختیار کر گئی، لیکن انشاءاللہ میں اور آپ جو تھوڑی دیر ذکر سے پہلے یہ چند باتیں کرتے ہیں، مجھے ماجی سرکار کی وہ بات یاد ہے کہ اکثر ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں، اور لوگ بھی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ چند منٹ کی گفتگو کئی ایک حوالوں سے انسان کو اپنی زندگی تبدیل کرنے میں نفع دیتی ہے۔ تو مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ میری گزارشات پر آپ اور آپ کے فرمودات پر میں اور ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم